الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، روزی رسا ہے اور ہر مخلوقات کی حاجت کو رفع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جنہوں نے ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے آگاہ فرمایا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، لہٰذا اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر مقام مرتبہ ہمیں حاصل ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط یہ بتائی ہے کہ ہماری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین اسلام اس بات سے لوگوں کو باور کراتی ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، سنجیدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والے ہیں،
شوہر کے فرمانبردار پر عمل کرنے والے ہیں، شوہر کی ہمہ وقت خدمت کے لیے پیش رہنے والے ہیں، تو خواتین اسلام پر بھی اس چیز کو، یہ چیز ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مطابق جو نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے اسی طریقے سے نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے، اسی طریقے سے خواتین اسلام بھی اپنی زندگی کو گزار کر دکھائیں اور یہ ثابت کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کی طرح ہم بھی اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس سے قبل آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمانبردار یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین اسلام پر شوہروں کے حقوق عائد فرمائے تھے وہ سماعت کر چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ دیکھو خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی مکمل خدمات کو انجام دیں۔ خواتین اسلام کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اور خواتین اسلام کو یہ بھی چاہیے کہ شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے کو نہ رکھیں، اور خواتین اسلام کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جو ہے ان کا شوہر گھر سے باہر گیا ہو تو وہ گھر میں کسی اور شخص کو دخول نہ دے، اور ان پر یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ جب خواتین کے پاس شوہر اس کا مال و متاع جمع کر دے حفاظت کے لیے تو خواتین اسلام جو ہے اس میں سے انفاق نہ کرے۔ اور سب سے لاسٹ میں یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام پر یہ بھی عائد فرمایا تھا کہ وہ جو ہیں اپنے شوہر کی ہمیشہ مشکور رہیں، ہمیشہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے شوہر کی ممنون رہیں۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر، ہمارے خواتین اسلام کے اوپر عائد فرمائی ہے، اور بالکل وہی چیز ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 28 اور 29 میں جو فرمایا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے وہی چیز جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، یا آپ کی بیویاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا خرچہ بھی ہمیں زیادہ چاہیے، ہر چیز کی ضروریات زیادہ فراہم ہو رہی ہے اور ہر چیز کا بازار کے اندر ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہمیں بھی انفاق چاہیے اور ہمیں بھی نان و نفقہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو یہ چاہتی ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی بن کر رہو تو میرے پاس آؤ، اللہ رب العالمین تمہیں بہت سی نعمتوں سے نواز دے گا، لیکن تمہارا ارادہ یہ ہے کہ دنیا بھی جاہ و متاع تمہیں مل جائے، دنیا بھی اعتبار سے تمہیں پرسکون ہو جاؤ، دنیا بھی اعتبار سے تم تسکین حاصل کرنے لگو، تو آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ ساری چیزیں عنایت کرنے کے لیے تیار ہیں جو چیزیں تم مانگ رہی ہو۔ لیکن حقیقی طور پر بات تو یہ ہے اگر تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہو، لہٰذا جس طریقے سے میں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی اسی طریقے سے گزارنا پڑے گا۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھتے ہیں جو خواتین کو شوہر ساری زندگی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو خوشحال رکھنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خواتین اپنے شوہر کی ساری محنتوں کو، ساری توجہات کو، ساری محنتوں کو بالکل پانی پانی کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے کرا ہی کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی خوشحالی دیکھی ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے، اپنے باپ کے گھر پر میں رہتی تھی تو بڑی عیش و عشرت سے رہا کرتی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے، جب سے میرا نکاح ہوا تب سے میں پرسکون نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری خواتین اسلام،
جو آج یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح زندگی گزارنے والی ہیں، حضرت فاطمہ کی طرح زندگی گزارنے والی ہیں، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے اسی طریقے سے بیوی بن کر رہتے ہیں جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہ کر اللہ کے رسول کو دلاسا دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو آگے پہنچایا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے شوہروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے شوہروں کو دلاسا دیتے رہتے ہیں۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اطاعت گزار ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین اسلام کا، ان مستورات اسلامیہ کا، ان خواتین کا جو اپنے آپ کو خوب یہ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمات میں ذرہ برابر بھی کم و بیشی نہیں کرتے ہیں، تو آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں اتنے ہارڈ الفاظ کو کیوں استعمال کیا؟ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن شبل، حضرت عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں، مجموع الزوائد کتاب النکاح حدیث نمبر 6365، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفساق هم اہل النار قیل یا رسول اللہ الفساق قال النساء قال رجل اولسنا امہاتنا واخواتنا وازواجنا قال بلا ولكنهن اذا اوتین لم یشکرنا واذا ابتلین لم یصبرنا۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے پیاری بات ہمارے سامنے پیش فرمائی کہ یہ خواتین اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ اپنے شوہروں کی دل آزاری کرتی رہتی ہیں، کبھی بھی اپنے شوہروں کو خوشی دینے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، کبھی بھی اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کی جستجو نہیں کرتی ہیں، یا اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی جستجو یہ ظاہر نہیں کرتی ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفساق اہل النار، ان الفساق هم اہل النار۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین، وہ فاسق خواتین ساری کی ساری جہنمی خواتین ہیں۔ ان الفساق هم اہل النار۔ راوی حدیث حضرت الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا ان الفساق هم اہل النار، ساری فاسق خواتین، ساری منہ چلانے والی، زبان درازی کرنے والی، شوہروں کے ساتھ میں اکڑ اکڑ کے بولنے والی اور شوہروں کے سامنے نظریں ملا کے اونچی آواز سے بات چیت کرنے والی، شوہروں کی عزتوں کو پامال کرنے والی، دھجیاں اڑانے والی، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری خواتین ہیں، ان ساری خواتین کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر رسید کر دے گا، جہنم میں پھینک دے گا۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمارے سامنے ظاہر فرمائی، ہمارے سامنے جب پیش فرمائی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قیل یا رسول اللہ وما الفساق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بڑی تشریح اور فرما دیجئے، تفصیل بیان فرما دیجئے، یہ فساق خواتین کون سی ہیں، یہ فاسق خواتین کون سی ہیں، یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پیاری سی زبان سے ان کے بارے میں دردناک بات بیان فرما رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابن شبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس آدمی نے سوال کیا قیل یا رسول اللہ وما الفساق، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے یہ فساق لوگ کون ہوتے ہیں، فاسق لوگ کون ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النساء، یہ فاسق لوگ، یہ زبان درازی کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، اونچی آواز سے بولنے والے، بڑوں کا ادب نہ کرنے والے، بڑوں کے سامنے اپنی جرات دکھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ قال النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ خواتین ہیں، خواتین کے اندر شامل ہیں۔
پھر ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کر دیا، قال اولسنا امہاتنا و اخواتنا و ازواجنا، اے اللہ کے نبی ان ساری خواتین کے بارے میں جو فساق خواتین ہیں، جو فاسق خواتین ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے قال اولسنا امہاتنا و اخواتنا و ازواجنا، کیا اللہ کے نبی یہ خواتین ہماری مائیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہماری شریک حیات نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیوں نہیں، ہاں یہ خواتین تو تمہاری بہن بھی ہیں، تمہاری مائیں بھی ہیں، تمہاری بیویاں بھی ہیں، یہ ساری خواتین ہیں، یہ اگر اپنے باپ کے گھر پر رہتی ہیں تب بھی اپنے شوہر کا، اپنے باپ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں کرتی ہیں، اپنے بھائی کے گھر پر رہتی ہیں تب بھی اپنے بھائی کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں، اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تب بھی یہ اپنے شوہروں کی کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بلا ولکنہن اذا اعطین لم یشکرن، جب ان کا باپ، جب ان کا بھائی، جب ان کا شوہر اور جب ان کا بیٹا کوئی نعمت ان کے پاس دے دیتا ہے، کوئی تحفہ ان عورتوں کو دیتا ہے، کوئی تحفہ ان خواتین کو دیتا ہے، کوئی نعمت ان کو دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وَإِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، جب انہیں کوئی تحفہ، کوئی تحائف انہیں دیا جاتا ہے تو یہ شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں، کبھی بھی ان کو دعائیں نہیں دیتی ہیں۔ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العالمین انہیں کسی مصیبت سے دوچار فرما دیتا ہے، جب کسی تکلیف کے اندر یہ خواتین اسلام کو اللہ رب العالمین ملوث کر دیتا ہے تو وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ، تو یہ ایسی خواتین ہیں جو صبر بھی نہیں کرتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اپنے گھروں کا ماحول، اپنے علاقے کا ماحول دیکھیے، اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیے کہ جب بھی مردوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کچھ حد تک تو اس پر پرہیز کر ہی لیتے ہیں کہ وہ صبر کرا جائے، لیکن خواتین اسلام تو وہ ہیں جو نہ تو صبر کرتی ہیں اور نہ ہی یہ لوگ شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواتین کے بارے میں جہنم کا وعدہ فرمایا۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری ماؤں کو سوچنا چاہیے، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جو عیوب ہے، ہمارے اندر جو نقوص ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کا ذکر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہمارے شوہروں کی، ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی اور اپنے گھر کے اندر ہر شخص کی شکر گزاری کریں اور ہر مصیبت پر کیا ہے ہم صبر بھی ادا کریں۔ یہ ہماری خواتین کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں جہنم کا وعدہ تو کر ہی دیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، جنت کے اندر جنت کے اندر جو جانے والے لوگ ہوں گے اس کی ایک الگ صفت ہے، اور جو جہنم کے اندر جو جائیں گے اکثریت جو ہوگی وہ خواتین اسلام کی ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے یہ اپنے شوہروں پر لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، یہ زبان درازی زیادہ کرتی ہیں، یہ بہت لمبی سے لمبی گپ شپ کرتی ہیں، اور بہت زیادہ یہ اونچی آواز سے بولنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، راوی حدیث حضرت عمارہ بن خزیمہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مجمع الزوائد کتاب النکاح حدیث نمبر 7508، فرمایا بینا نحن مع عمر بن العاص فی حج او عمرہ فقال بینما نحن مع رسول اللہ فی هذا الشعب اذ قال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب اعصم احمر المنقار والرجلين فقال لا يدخلن من الجنة إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان۔ صحیح روایت ہے، یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث کی بہت جامع کتاب، اور اس حدیث کی کتاب کے اندر 6 کتابیں پیش ہیں۔ راوی حدیث حضرت عمارہ بن خزیمہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ بینا نحن مع عمر بن العاص، ہم ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ میں
हज औ उमरा। रावी हदीस हजरत इब्ने खुज़ैमा कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद एक साहबी रसूल हजरत अमर बिन खुज़ैमा के साथ में थे, अमर बिन आस के साथ में थे, फी हज्जिन औ उमरा, और वो वक़्त या तो हम उनके साथ में हज के मौसम में थे या हम उनके साथ में उमरा करने के लिए गए थे। तो उसी दौरान हज़रत अमर बिन आस कहने लगे फ़बैनमा नहनु मा रसूलिल्लाह, जिस तरीके से तुम लोग हमारे साथ में मौजूद हो इसी तरीके से हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में फ़ी हादा शाब, इस वादी से गुजर रहे थे, इस वादी के पास हम लोग भी थे। रावी हदीस हज़रत अमर बिन आस कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी ज़बान से इस चटियल नुमा इद वादी नुमा इलाके में हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हारी तरह ही हम भी खड़े हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम भी लोग मौजूद थे। फ़बैनमा नहनु मा रसूलिल्लाह फ़ी हादा शाब इज़ क़ाल उन्ज़ुरू हल तरौना शैया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी सी ज़बान से हमसे कहने लगे, हमारी ज़बान से कहने लगे, इद क़ाल उन्ज़ुरू, ओ लोगो क्या तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ दिखाई दे रही है। इद क़ाल उन्ज़ुरू हल तरौना शैया, लोगो इस जानिब देखो क्या तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही है। फ़क़ुलना नरा ग़िरबाना, तो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं लिहाजा हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही है, यानी फ़क़ुलना नरा ग़िरबाना, हम उस बहुत से कौओं को देख रहे हैं, कौओं की जमात वहां पर बैठकर चुन रही है, दाना चुन रही है, खा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौओं को देख रहे हैं। रावी हदीस हजरत उमर बिन खुज़ैमा कहते हैं हजरत अमर बिन आस अपनी प्यारी सी ज़बान से कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमसे ये मुतालबा किया तो हमने उस जानिब देखा तो वहां पर कौओं की जमात दाना चुन रही थी। फ़क़ुलना नरा ग़िरबाना फ़ीहा ग़ुराबुन आसम, उन काले कौओं के अंदर हमने देखा उसमें एक कौआ सफ़ेद कौआ भी मौजूद था। जाहिर सी बात है कौए जब बहुत से हों, कौआ की शक्ल ही काली होती है और फिर उसमें एक कौआ सफ़ेद हो, फ़ीहा ग़ुराबुन, उसमें एक कौआ सफ़ेद रंग का था, अहमरुल मिनक़ारि वर्रिजलैन, और उसकी चोंच और उसके दोनों पैर सुर्ख कलर के थे। यानी रावी हदीस हजरत अमर बिन आस कहती हैं कि जब हमने उस कौओं की जमात की तरफ देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे क्या इसमें कोई चीज़ तुम्हें ख़ास नज़र आ रही है। तो अब ये हदीस हज़रत अमर बिन आस कहते हैं फ़ीहा ग़ुराबुन आसम, अल्लाह के नबी हम उस कौओं की जमात में एक कौआ ऐसा भी देखते हैं जो सफ़ेद कलर का है और जिसकी चोंच और इसके दोनों पैर सुर्ख कलर के हैं, लाल कलर के हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी इन सारे कौओं के अंदर ये कौआ बिल्कुल नुमाया नज़र आ रहा है, बिल्कुल जाहिर नज़र आ रहा है, बिल्कुल आया नज़र आ रहा है, बिल्कुल दूसरा किस्म का लग रहा है। रावी हदीस हज़रत उमर बिन खुज़ैमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया फ़क़ाल ला यदखुलुल जन्नत मिनन निसा, लोगों जन्नत के अंदर ख़वातीन भी इसमें दाखिल नहीं होंगी, दाखिल नहीं की जाएंगी, उनको दुखूल नहीं किया जाएगा, इल्ला मन काना मिस्लहुन्ना, यहाँ तक कि उनकी जमात इसी तरीके से ना हो। यानी इन कौओं की जमात के अंदर जो काले काले कौए नज़र आ रहे हैं उसमें एक कौआ जो तो आपको सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है, इसी तरीके से ख़वातीन इस्लाम की जमात में बहुत बड़ी जमात होगी, उसमें से हज़ारों में से एक ख़ातून को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। क्यों? वो इसलिए कि अपने शौहरों के सामने ज़बान दराजी करती हैं। क्यों? ये अपने शौहरों की इताअत नहीं करती हैं। क्यों? शौहर के घर की खिदमत को अंजाम नहीं देती हैं। क्यों? ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई है ये उसको फॉलो नहीं करती हैं। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन ख़वातीन इस्लाम में से जो पूरी की पूरी जमात होगी उनमें से चंद ही ख़वातीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में भेजेगा। इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए मेरी ख़वातीन इस्लाम को, हमारी माओं को, बहनों को सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दर्दनाक बयान फरमाई है। मेरे भाइयों, आज हमें भी सोचना चाहिए कि आज हम क्या है अपनी बेटियों के लिए क्या क्या कर देते हैं।
ہم سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اسے تعلیمات اسلامیہ نہیں دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دیں، ہم چاہیں کہ اپنی بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنائیں، ہم چاہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کر سکتے ہیں، اس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہو، جب اس کا نکاح ہو، اور جب یہ پرائے گھر میں جائے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اور جب اس سے نسل نکلے تو اس وہ نسل کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کیا ہے، ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے پیروں میں گھنگرو پہنا دیے جائیں، ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹوں کو اتار دیا جائے، ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہماری بیٹیاں جب بازار میں جینس اور پینٹ پہن کر گھومتی ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے، یہ میری بیٹی ہے جو اپنے جسم کو پورے بازار میں دکھاتی پھر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، اور جب ہم صحیح طریقے سے تربیت کریں گے تو یقیناً ہماری بیٹیاں جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوں گی، ہماری بیٹیاں جو ہے اپنے شوہر کے گھر کے اندر بڑے ہی امن و امان کے ساتھ رہیں گی، عزت و احترام کے ساتھ رہیں گی۔ جو خاتون اپنی عزت کرنا نہ جانے تو میرے بھائی تصور کرو اس کی غیر کیسے عزت کریں گے۔ اور اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو 4 چیزیں اگر تمہارے پاس یہ میسر ہیں تو یہ خوشحالی کی علامت ہے، یہ سعادت بخشی کی علامت ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں میسر نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ جیسا کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی زبان سے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں مسند احمد کتاب الکلمات حدیث نمبر 9592 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحني، و4 من الشقاوة المرأة السوء والمسكن الضيق والجار السوء والمركب السوء۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کی علامت بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں تو لہٰذا آپ سعادت بخشی ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ چیز میں اگر خیر نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے بدبختی ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری سے زبان سے فرمایا 4 من السعادة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سے زبان سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے سعادت مندی ہے، خوشحالی کی علامت ہے۔ 4 المرأة الصالحة، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیک بیوی۔ اگر نیک بیوی آپ کے پاس ہے، اگر اطاعت گزار بیوی آپ کے پاس ہے، اگر تمہاری بات کو فالو کرنے والی بیوی آپ کے پاس ہے، اگر تمہارا احترام کرنے والی تمہاری بیوی آپ کے پاس ہے تو سنو یہ سعادت بخشی کی علامت ہے۔ والمسکن الواسع، اور کشادہ گھر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سنو یہ بھی تمہارے لیے نعمت کی علامت ہے۔ والجار الصالح، اگر تمہارا پڑوسی بھی اگر نیک ہے تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے سعادت بخشی کی علامت ہے۔ یعنی جب بھی کوئی تکلیف آپ کے اوپر عائد ہو جائے تو پڑوسی ہی تمہارا وہ ہوتا ہے جو شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کی ہمدردی کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تصور کریے کہ آج ہمارے تعلقات سب سے زیادہ خراب جہاں پر ہو رہے ہیں وہ آج پڑوسیوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ راوی حدیث مزید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا والجار الصالح، لوگوں سنو نیک پڑوسی یہ بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ والمرکب الحنی، اور اچھی سواری، جب آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سواری اچھی ہے تو لہٰذا آپ کا سفر بھی اچھا گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا و4 من الشقاوة، لوگوں سنو اسی طریقے سے 4 چیزیں بھی ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہے۔ المرأة السوء،
लोगों सुनो, इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद बयान फरमाया कि लोगों सुनो, अल-मरअतु सू, सबसे बुरी चीज़ ये है कि आपके घर में ऐसी खातून आ जाए जो आपकी इताअत न करने वाली हो, ऐसी खातून आ जाए जो आपकी बच्चों की सही तरीके से तरबियत न करने वाली हो, आपके घर में ऐसी खातून हो जो आपकी नेमतों को मटिया मैल करने वाली हो, ऐसी खातून तुम्हारे घर में आए जो आपकी इज्जत व वक़ार को न समझने वाली हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, अल-मरअतु सू वल मस्कनु ज़य्यक़, और ऐसा घर जो तंग हो, ना जिसमें दालान हो, ना बैठने की जगह हो, ना खड़े होने की जगह हो। अल्लाह के नबी मज़ीद फरमाते हैं कि लोगों सुनो, ये दो चीज़ें तो ये हो गई हैं, वल मरकबु सू वल जारु सू, और बुरा पड़ोसी और बुरी सवारी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी सी ज़बान से बयान फरमाया। तो मेरे भाइयों, आप तसव्वुर करिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो खातून कह रहे हैं, और इसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह रहे हैं सबसे बुरी चीज़ अगर कोई है तो वो खातून है, बीवी है। अगर बीवी नेक है तो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी नेमतें आपको दे दी हैं। अगर बीवी नहीं है तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, आप बाजार में भी जलील होते हैं, मोहल्ले में भी जलील होते हैं, रिश्तेदारों के अंदर भी जलील होते हैं कि इसकी बीवी जो है जब ये बाजार में चला जाता है तो दरवाजे में खड़ी हो जाती है। ये वो शख्स है जब घर में आता है तो इसकी बीवी इससे ऊंची आवाज से बात करती है। ये वो शख्स है, इसकी बीवी जो है जब ये घर में रहता है तो इसकी औलाद की सही तरीके से तरबियत नहीं करती है। ये वो शख्स है जो 5 वक्त का नमाजी तो है, लेकिन इसकी बीवी एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तसव्वुर करिए कि अगर आप ये दावा करती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात की तरह, उनकी बीवियों की तरह, उनकी बेटियों की तरह जिंदगी गुजारने वाली हो, तो ये साबित करो अमल के जरिए से कि आया हम सही तरीके से अपने शौहरों के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ पुरसुकून की तरीके से और तस्कीन हासिल करने के लिए सही तरीके से संजीदा होकर हम अपने शौहर के साथ रहते हैं। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों पर शौहर के कितना बड़ा हक बयान फरमाया है, और जिससे इससे बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के ऊपर जो शौहरों का हक है कितना बड़ा होना चाहिए और कितना बड़ा है। आइए एक हदीस ज़रा और देख लेते हैं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि शौहरों का हक बीवियों पर कितना बड़ा होता है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मुस्नद अहमद किताबुन निकाह हदीस नंबर 7106, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यसलुहु लिबशरिन अन यसजुदा लिबशर वलौ सलहा लिबशरिन अन तस्जुदा लिबशर लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा मिन इज़ामी हक़्क़िही अलैहा वल्लज़ी बियदिही लौ काना मिन क़दमिही इला मफ़रिक़ि रअसिही क़ुरहा तनबजिसु बिलक़ैहि वस्सदीद सुम्मा इस्तक़बलतहु फलहसतहु मा अद्दत हक़्क़ह। मुस्नद अहमद की रिवायत, और ये पूरी रिवायत जो है मैंने आपके सामने पेश कर है। आज ये देखिएगा हदीस में पहली चीज़ तो यह कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों पर शौहरों का कितना बड़ा हक बयान फरमाया है। और आज के दौर के अंदर जो आज कब्रों पर बैठकर, मोहल्ले के अंदर मज़ार बनाकर या टोलियां बनाकर गैरों के सामने सजदे करते हैं, उनको भी ज़रा देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में भी कैसी दर्दनाक बात को यहाँ पर जिक्र फरमाया। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया? ला यस्लिहु लि बशरिन अन तस्जुदा लि बशर, लोगों अगर किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए सजदा करना वाजिब होता, ज़रूरी होता, तो मैं ये हुक्म देता। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी शख्स के लिए सजदा करना जायज़ नहीं है। वलौ सलहा लि बशरिन अन तस्जुदा लि बशर, अगर किसी शख्स के लिए, किसी शख्स को, किसी दूसरे आदमी को सजदा करना जायज़ होता, लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा,
تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا, میں عورتوں کو یہ فرمان دیتا, میں عورتوں سے یہ بات ارشاد فرما دیتا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس چیز کو اتنا زیادہ, اتنا بڑا حق قرار دیا ہے کہ میں ان خواتین اسلام کو یہ حکم دے دیتا کہ ان تسجد لزوجہا, اے خواتین اسلام تم کیا اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. میرے بھائیوں تصور کریے کہ یہ پیشانی اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی تھی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او لوگو, اللہ رب العالمین نے تمہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو. او لوگو, اللہ رب العالمین نے تمہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا رکوع اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا چاہیے. او لوگو, اللہ رب العالمین نے تمہیں تو اس لیے پیدا کرا ہے کہ تم اب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. لیکن آج تو نے اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنی عزت کو تار تار کر لیا ہے. جو سر, جو پیشانی, جو ماتھا اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے تھا, آج تو اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر پہنچ گیا ہے. غیروں کے دروں پر جھک کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے, اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ لوگوں سنو, سجدہ غیروں کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر یہ ہوتا بھی تو اللہ رب العالمین کہ نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صادر فرما دیتے کہ ساری خواتین اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. میرے بھائیوں, آج کیا ہے, آج ہمارے علاقے کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, کس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں, ہمارے یہاں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمارے محلے کے اندر کوئی دین کی تعلیم درسگاہ ہے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ خامیاں ہماری ہیں. جب ہمارے محلے کے اندر جب یہ سجدوں کے جنازے نکلیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آئے ہم تو قرآن حدیث کے ماننے والے تھے, لیکن آج ہمارے گھر میں, آج ہماری بیٹی, آج ہمارا بیٹا غیروں کے جا رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, کبھی یہ لگا رہا ہے, کبھی وہ لگا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ تصور کرو اور خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں آنے والی بگڑ جائے اور یہ بھی جو ہے غیروں کے نقش قدم پہ چلنے لگے اور یہ بھی غیروں کا سجدہ کرنے لگے. لہٰذا ایسے دن آنے سے پہلے ہم ایک درسگاہ قائم کریں, ہم ایک تعلیم کی تعلیم قائم کریں, جس سے کیا ہو, ہمارے بچے جو ہیں, ہماری اولادیں جو ہیں, وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک مزید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے اور بیان فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ من عظم حقہ علیہا, لوگوں سنو کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے, اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنی زبان سے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, لوگوں سنو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. او لوگوں, تم اپنی زبان سے تو یہ کہہ دیتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کرے ہی نہیں ہے, رحلت کرے ہی نہیں ہے, جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, لوگوں سنو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. سنو, لو کان من قدمی, اگر اس عورت کے شوہر کے پیر سے لے کر الی مفرق راسہ قرحہ, پیر سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے, بیماری ہو جائے, کیا ہو جائے, کان من قدمی الی مفرق راسہ قرحہ, اگر اس عورت کے شوہر کے پیر سے لے کر مانگ تک پھوڑا نکل آئے, بجس بالقیح والصدید, اور اس پھوڑے کے اندر پیپ بھر جائے, خون والا, پیپ والا خون بھی بھر جائے, بالقیح والصدید, وتنبجس بالقیح والصدید, ثم استقبلته, پھر یہ خاتون اسلام اپنے شوہر کے پاس نزدیک آ جائے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں, اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کا, اس کے ہسبینڈ کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس کے پیر سے لے کر مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس میں پیپ ہی پیپ بھر جائے اور پھر یہ خاتون اپنے شوہر کے پاس آئے, فلحست ہور سے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر ختم کر دے ما عدد حقہ, یہ خاتون کبھی بھی
اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، تصور کریے کہ اللہ کے نبی نے ان خواتین کے اوپر کتنا بڑا حق عائد کرا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں سجدہ ریز ہونا ہے تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اور ان خواتین کو بھی بتا دیا کہ دیکھو اگر ساری زندگی تم اپنے شوہر کے ساتھ خدمات کو انجام دیتی رہو، اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی کر دی، جیسے آپ کرتی ہی رہتی ہیں، اگر کر دی تو سنو فی ناری جہنم، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تو پہلے ہی بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم ایسا کرتی ہو تو وہی لوگ جائیں گے جنت کے اندر جو ہزاروں میں سے ایک آدھ ہی ہوں گے جو خواتین اسلام میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے والا بنا دے۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ بھی اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ پروردگار ان کو یہ بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے شوہروں کی سمجھ بننے والی بن جائیں۔ پروردگار ان کو یہ بھی عطا فرما کہ وہ اپنے شوہروں کی گھر کی مکمل خدمت کرنے والی بن جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔